بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ محمد علی درانی کی شہباز شریف سے ملاقات اور شاہد خان عباسی کا ECL سے نام نکالے جانے کا معاملہ رنگ لے آیا ہے۔ پیپل پارٹی نے اس پر سوال اٹھا دیے اور اپوزیشن کو ایک ہی دن میں دو بڑے جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پیپل پارٹی نے لانگ مارچ اور اسمبلیوں سے استعفوں کا معاملہ نواز شریف کی وطن واپسی سے مشروط کر دیا ہے، جبکہ دوسرا جھٹکا JUI فیس سے نکالے گئے علماء نے JUI پاکستان بنانے کا اعلان کر کے دیا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ خان صاحب اور ان کو لانے والے اپوزیشن کو ایک بڑے امتحان میں ڈالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اپوزیشن کے اتحاد PDM کے مستقبل پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا، اور سوال یہ ہے کہ کیا PDM ان بڑے جھٹکوں کو سہ سکے گی؟ اپوزیشن نے خان صاحب کو مستعفی ہونے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، اسمبلی سے استعفے اور لانگ مارچ کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے۔ تو حکومت بھی لگتا یوں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے وہ نہیں بیٹھی رہی، اس کا جواب دو بڑے جھٹکوں کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ اور یہ بھی لگتا ہے کہ شہباز شریف کی جانب سے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی خواہش کو ان کی کمزوری سمجھ کر استعمال کر لیا گیا ہے۔ شہباز شریف اس سے پہلے بھی مفاہمت کی بات کرتے رہے ہیں اور ایک طویل عرصے انہوں نے خود کو طاقتور حلقوں کے ساتھ انگیج رکھا ہے، لیکن وہ ہمیشہ ان کو اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں ملا۔ اب حکومت کے ایک اور اتحادی نے اپوزیشن کو چکمہ دے دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جب پچھلی بار اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے تھے تو مسلم لیگ کاف کی قیادت ان سے مذاکرات کے لیے پہنچی تھی اور مولانا کے ساتھ بڑے وعدے ہوئے، اور حکومت کو رخصت کرنے کے وعدے پر مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد سے واپس بھیج دیا گیا۔ اس بار مسلم لیگ فنکشن نے شہباز شریف سے ملاقات کر کے پیپل پارٹی کو اس شک میں مبتلا کر دیا کہ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ سے بالا ہی بالا ڈائلاگ کر رہی ہے۔ تو لگتا ہے کہ خان صاحب کے اتحادیوں نے بھی اپنا کردار ادا کر دیا ہے، پہلے مسلم لیگ کاف اور اب مسلم لیگ فنکشن نے یہ کام دکھایا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کا نام بھی اچانک 1.5 سال بعد ECL سے نکال کر یہ تاثر دیا گیا کہ وہ طاقتور حلقوں کا پیغام لے کر باہر جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہی کچھ ہوا جو ہونا تھا۔ تو لگتا یوں ہے کہ جہادیدہ سیاسی جماعتوں کو ان سے بھی زیادہ تجربہ کار قوتوں نے اس معاملے میں مات دے دی ہے۔ پیپل پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں جو سوالات اٹھائے ہیں اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پیپل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کا سٹیک بہت بڑا ہے، لیکن کیک میں ان کا حصہ بہت چھوٹا ہے۔ کیک میں بڑا حصہ دوسری جماعتیں لے جائیں گی۔ PDM میں شامل جماعتوں کے جلسوں میں جو زیادہ تر نعرے لگے وہ وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کے نعرے لگے، تو وہ نعرے جیالوں کو کیسے خوشگوار لگ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ لاڑکانہ کے جلسے میں وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے لگائے گئے۔ تو لگتا یوں ہے کہ PDM نے اپنے ایجنڈے میں اس بات کو طے نہیں کیا کہ اگر اپوزیشن کا اتحاد کامیاب ہوتا ہے تو کامیابی کی صورت میں سربراہ حکومت کون ہوگا۔ اگر اس کا تعین نہیں کیا گیا تھا تو پھر اس طرح کے نعرے ان قوتوں کو، ان سیاسی جماعتوں کو کس طرح اچھے لگ سکتے ہیں جن کے دل میں خود بھی وزیر اعظم بننے کی خواہش ہوگی۔ تو پیپل پارٹی کے اجلاس میں جو سوال اٹھائے گئے وہ سوالات بڑے تلخ تھے لیکن غیر متوقع نہیں تھے۔ سوال یہ اٹھایا گیا کہ شاہد خان عباسی کا نام ECL سے کیوں نکالا گیا، اور محمد علی درانی کی شہباز شریف سے ملاقات کے حوالے سے PDM کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ آصف علی زرداری نے جب محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پر لاڑکانہ میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو وہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ پیپل پارٹی PDM کے فیصلوں سے مکمل اتفاق نہیں کرتی۔ پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے استعفوں کے معاملے کو نواز شریف کی وطن واپسی سے مشروط کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اگر نواز شریف وطن واپس آ کر لانگ مارچ کو لیڈ کرے تو پیپل پارٹی استعفے دے گی۔ تو ایک طرح تو پیپل پارٹی نے بال نواز شریف کے کورٹ میں ڈال دی ہے، جو علاج کے لیے بیرون ملک ہے اور بیماری کی وجہ سے پاکستان آنے کے قابل نہیں، اور مستقبل قریب میں تو بالکل نہیں، ہو سکتا ہے ان فیوچر وہ آ جائے، لیکن اس بات کو جانتے بوجھتے یہ شرط عائد کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ چٹ بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی، اور لگتا یوں ہے کہ کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ تو پی ڈی ایم کے اگلے اجلاس میں اس پر بات ہوگی۔ اب مسلم لیگ نون نے بھی اپنی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، اور پارٹی کے اجلاس میں یہ طے کیا جا رہا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی۔ تو لگتا یوں ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی سینٹ الیکشن میں حصہ لینے پر کسی نہ کسی حد تک کوئی اتفاق رائے پایا جاتا ہے، اور اس فیصلے کے بعد جب 2 جنوری کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا تو مسلم لیگ نون اپنا فیصلہ بھی پی ڈی ایم کے اجلاس میں رکھے گی، اور پیپلز پارٹی بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کو پارٹی کے سامنے، یعنی پارٹی کا جو مین اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں، اس میں یہ معاملہ رکھے گی۔ اور تیسرا اہم معاملہ ہوگا خود مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اندر ایک نیا گروپ بننے کا۔ تو بڑے 2-3 اہم فیصلے ہوئے جن کا پی ڈی ایم کے فیوچر پر بہت اثر پڑ سکتا ہے۔ اب نواز شریف کے حوالے سے جو شرط پیپل پارٹی نے عائد کی ہے اس کے بارے میں تو یہ میں نے پہلے کہا کہ وطن واپس آنا بھی چاہے تو مستقبل قریب میں ان کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر آنا ہے۔ تو پیپل پارٹی نے استعفے نہ دینے کے لیے جو دوسرا جواز اختیار کیا ہے، ایک اور جواز دیا گیا کہ وہ کیوں استعفیٰ نہیں دینا چاہتے۔ وہ جواز یہ ہے کہ اگر سینٹ الیکشن سے پہلے استعفے دیے گئے تو سینٹ الیکشن نہیں رکیں گے، سینٹ الیکشن ہو جائیں گے، اور اس بات کا امکان ہے کہ حکومت 18ویں ترمیم ختم کر دے۔ اب 18ویں ترمیم وہ ترمیم ہے جیسے طوطے میں جان ہوتی ہے کسی کی، ویسے 18ویں ترمیم میں لگتا ہے پیپل پارٹی کی جان ہے۔ تو پیپل پارٹی 18ویں ترمیم پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے آئینی ماہرین کا خیال ہے، اب آئینی ماہرین میں وہ لوگ ہیں جو ظاہر ہے جن میں اعتزاز احسن اور اس طرح کے بہت سے لوگ شامل ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ اسمبلی توڑ دی گئی تب بھی سینٹ الیکشن آئینی طور پر ہو جائیں گے۔ تو اجلاس میں جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سینٹ اور اسمبلیوں سے استعفوں کی صورت میں میدان حکومت کے لیے خالی ہو جائے گا اور حکومت 18ویں ترمیم ختم کر دے گی۔ اب یہ جواز کوئی بہت سالڈ جواز نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن تحریک چلاتی ہے، جیلیں بھرتی ہے اور فرض کریٹ کرتی ہے، اور یا لانگ مارچ یا دھرنا دیتی ہے اور اسمبلی سے ریزائن کر دیتی ہے، تو پھر حکومت اقتدار میں رہے گی یا نہیں رہے گی، اس پر تو خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو جس حکومت کا اپنا اقتدار خطرے میں پڑا ہو وہ 18ویں ترمیم اس صورتحال میں کیسے ختم کر سکے گی؟ تو حزب اختلاف کی عدم موجودگی میں آئینی طور پر قانون سازی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو پیپل پارٹی نے جو کچھ کیا وہ غیر متوقع ہرگز نہیں تھا۔ پچھلے کئی روز سے یہ بات سامنے آ رہی تھی اور محسوس کیا جا رہا تھا کہ پیپل پارٹی استعفوں کے معاملے پر ہچکچا رہی ہے۔ اب پیپل پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں وہ جن بوتل سے باہر آ گیا ہے جس نے پی ڈی ایم کے اتحاد اور قیادت کو امتحان میں ڈال دیا ہے، اور خاص آپ کو ذرا سکون کا سانس میسر آیا ہوگا۔ سونے پہ سہاگا مولانا شیرانی ہیں جنہوں نے جے یو اے پاکستان بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو الطاف حسین کی طرح خیرباد کہہ دیا جائے اور ایم کیو ایم پاکستان کی طرح جے یو اے پاکستان بنا لی جائے۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں، اور یقینی طور پر جس طرح ایک سمیع الگ گروپ بنا تھا یا اور بنا تھا اس سے مولانا فضل الرحمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد سمیت 2 اور علماء کو جے یو آئی فے کی مرکزی کونسل سے جب نکالا گیا تھا تو اسی وقت یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ایک نیا گروپ بنے گا، ایک نئی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ مولانا شیرانی حکومت کی حمایت کر رہے تھے اور پی ڈی ایم پر بڑی زبردست تنقید کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان پر تنقید کر رہے تھے، تحریک کو درست نہیں سمجھتے تھے، خود انہوں نے بھی جے یو آئی فے کے لیے الیکشن لڑا تھا، جے یو آئی کے لیے۔ تو اب انہوں نے کہا جی کہ یہ درست نہیں ہے اور جے یو آئی فے کو ختم کیا جائے، جے یو آئی پاکستان بنائی جائے، یہ مطالبہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے کیا۔ حیدری صاحب نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے نام سے دیا ہے وہ بھی، اور جو مولانا نے خود اپنے دستخط سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے نام سے درخواست دیا ہے وہ بھی، اور جو مولانا قمر الدین صاحب کے دستخط سے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے لیے قلم کا انتخابی نشان کے الاٹمنٹ کے لیے درخواست ہے وہ بھی۔ لہذا ساتھیوں کے سامنے اب یہ بات کسی ابہام میں نہیں رہی ہے کہ مولانا نے اپنے گروپ کو
پی ڈی ایم کے استعفوں اور لانگ مارچ کا معاملہ فی الحال کھٹائی میں پڑ گیا ہے، کیونکہ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ، نہ چگی۔ اب آصف علی زرداری جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلقات ہے، یا حکومت نے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کی، تو ان کا بھی ایک رزلٹ سامنے آ گیا، اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی جو چیزیں سامنے آئیں اس میں بھی شبہ پایا جا رہا تھا کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے رابطے میں ہیں۔ تو دونوں جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے رابطے میں نہیں تھی، لیکن اپنے اپنے تئیں اسٹیبلشمنٹ سے کہیں نہ کہیں کوئی معاملات چل رہے تھے یا چل رہے ہوں گے، یا اس کا تاثر دیا گیا کہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پیپل پارٹی جو کہ بہت ہی اہم فریق ہے پی ڈی ایم کا، اس نے آج جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس کا یقینی طور پر پی ڈی ایم کے حوالے پر اثر پڑے گا۔ اب پی ڈی ایم کی جانب سے حکومت کے خلاف تحریک کے حوالے سے پیپل پارٹی نے پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، یعنی پی ڈی ایم سے خود کو علیحدہ نہیں کیا، پیپل پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیپل پارٹی وہ جماعت ہے جو مزاحمتی سیاست کے لیے تیار ہے۔ جیسے آصف علی زرداری نے لاڑکانہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم جیل بھرو اور جو ہے جلد سے جلوس اور احتجاجی تحریک یہ سب کریں گے، یعنی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیں گے، باقی پیپل پارٹی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پیپل پارٹی کا چونکہ بہت بڑا سٹیک ہے، سندھ میں ان کے پاس ایک بڑی گورنمنٹ ہے، اور اگر عمران خان صاحب کی حکومت ختم بھی ہو جاتی ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی یا شیورٹی نہیں ہے کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ بنے اس میں پیپل پارٹی کا کوئی حصہ ہو۔ تو پیپل پارٹی نے لگتا یوں کہ اس معاملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا خود کو بیک آؤٹ کیا ہے، اور اس کو مشروط یہ کر دیا نواز شریف سے کہ نواز شریف اگر پاکستان آتے ہیں تو وہ لانگ مارچ کریں گے۔ اپوزیشن اتحاد نے پچھلے کچھ عرصے میں جلسوں جلوسوں کی صورت میں جو کامیابیاں حاصل کی تھی، اس کے بعد اس بات کا امکان ضرور تھا کہ کہیں نہ کہیں سے یہ جواب ضرور آئے گا، اور خاص کر ان قوتوں کی جانب سے بھی جواب آئے گا جن کے نام لیے جا رہے تھے۔ تو پی ڈی ایم نے یقینی طور پر اس کا جواب دینے کی تیاری کی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پی ڈی ایم کے ویسے تمام فیصلوں کو انڈوز کیا اجلاس کے اندر، لیکن مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کو انہوں نے اپوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں پیپل پارٹی نے عوامی رابطہ مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے، کسانوں، وکلاء، تاجروں، ڈاکٹر سمیت تمام جو تنظیمیں ہیں ان سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد جب پی ایم ایل این کا اجلاس ہو جائے گا تو اب یہ فیصلہ 2 جنوری کو کرنا ہوگا۔ دوسرا اہم معاملہ ہے اب نواز شریف کی طرف سے کہ ان کا کیا جواب آتا ہے، یا مولانا فضل الرحمان صورتحال کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ اور اب بات کر رہے ہیں فیڈرل منسٹر فواد چودھری اور اس سوال پر کہ مریم نواز اور شہباز شریف کے حوالے سے جو حکومت کی ایکسپیکٹیشن تھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں فواد چودھری۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، واچ دس۔ ہو جاتی تو مریم نواز کو تو شہباز شریف کو اریسٹ کر کے مکمل طور پر آپ نے موقع نہیں دیا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کا؟ اگر آپ پیورلی ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کی بات درست ہے، اور اگر میرا مشورہ ہوتا تو بالکل یہی ہوتا کہ اس وقت جو ہے اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ حکومت کا نیب کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور نیب اس طرح یہ فیصلے کرتی ہے اور اس کے پولیٹیکل کانسیکوینس ہوتے ہیں، اور یہی ایک میجر اس وقت پرابلم ہے کہ نیب کے بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ حکومت سے پوچھ کر تو نہیں ہوتے، لیکن اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ بھی ویسا ہی ایک فیصلہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حکومت سے پوچھ کر تو نہیں ہوا، لیکن اس کا پولیٹیکل کانسیکوینس ہوا۔ یا پھر اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی تھی کہ شہباز شریف کو گرفتار کریں گے تو پی ڈی ایم کی تحریک اپنے آپ مر جائے گی، اور حکومت یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ مریم نواز اتنا آگے نکل جائیں گی اور پارٹی کو متحرک کر دیں گی۔ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فی الحال تو خیر کوئی ایسا مریم پی ایم ایل این میں ہی آگے آئی ہیں، تحریک کا کوئی حکومت کے لیے تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے لاہور کے اندر یا گجرانوالہ جیسی جگہ جہاں بہت پی ایم ایل این کا انفلوئنس ہے، وہاں پر بھی کوئی بڑی مجمع جو ہے وہ جمع نہیں ہوا، تو وہ مریم نواز کی تو ناکامی ہی رہی ہے اس حساب سے۔ لیکن جہاں تک یہ بات کا تعلق ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر وہ ان کی ایک جگہ جو ہے وہ بنی ہے، وہ ایک پولیٹیکل اینالسٹ کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو وہ یقیناً ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور اگر شہباز شریف یا حمزہ یا یہ جو گروپ ہے
جو پارلیمنٹ کے اندر ہے اگر یہ پیچھے ہوا ہے تو یہ ایک فار پولیٹیکل اینالسٹ جو کی حیثیت سے اگر آپ کہیں گے تو یقیناً یہ تو ہوا ہے، لیکن حکومت کے لیے تو کوئی بڑا خطرہ مریم نواز بھی نہیں بن سکی۔ محمد علی درانی کی دیکھیے، نواز شریف بیمار ہونے کے بعد جب لندن چلے گئے تھے تو اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ خود کو سیاست سے لا تعلق رکھیں گے۔ مریم نواز بھی لندن جائیں گی اور سیاسی معاملات کو شہباز شریف سنبھالیں گے، لیکن خان صاحب کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ شہباز شریف کے مقتدر حلقوں سے یعنی طاقتور حلقوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ بازی پلٹ سکتے ہیں، تو اس کا توڑ حکومت نے یہ نکالا کہ مریم نواز کو باہر جانے سے روک دیا گیا۔ تو نواز شریف کے بعد مریم نواز لندن جانے کے لیے تیار تھی اور وہ 2-4-6 مہینے اس بات کی تیاری کرتی رہیں کہ وہ کبھی بھی لندن جا سکتی ہیں۔ اگر وہ لندن چلی جاتی تو آج وہ جلسوں کی قیادت کرنے کی بجائے، تحریک چلانے کی بجائے نواز شریف کے ساتھ لندن میں ہوتی۔ اب خان صاحب سیاڑے پن کی وجہ سے مار کھا گئے اور اس سیاڑے پن کے پیچھے وہ خوف تھا، خیال یہ تھا کہ اگر مریم نواز لندن چلی گئی تو پھر شہباز شریف کے راستے کھل جائیں گے، اور شہباز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے کم از کم پنجاب حکومت تو حکومت کے ہاتھ سے لے لیں گے۔ تو پنجاب کو ہاتھ سے نکلنے کا خوف بھی تھا۔ اگر کسی کو یاد ہو تو انہی دنوں اچانک وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف بڑے زوروں کی کمپین بھی چلی، نیب نے انہیں بلایا بھی، لیکن حکومت نے مریم نواز کو ملک میں رکھ کر نواز شریف کو یہ مجبور کر دیا کہ وہ واپس سیاست میں کود پڑے اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ میدان میں آ جائیں۔ شہباز شریف کے مقابلے میں مریم نواز کو ہیرو بننے کا موقع دیا گیا۔ اب مریم نواز میں ٹیلنٹ تھا، خیال یہ تھا کہ مریم نواز اگر رہیں گی تو پارٹی کو ڈومینیٹ کریں گی، شہباز شریف کا راستہ رکے گا، اور شہباز شریف کیونکہ مریم نواز کی ٹون اگریسو ہے اور شہباز شریف بڑے پولائٹ ہیں تو شہباز شریف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ مگر یہ داؤ بھی الٹا پڑ گیا۔ اب مریم نواز جو کہ ٹیلنٹڈ تھی، ان کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی، تو وہ پوری طرح ہیرو بن کے سامنے آ گئی۔ تو خان صاحب نے یہ سیاسی کارڈ کھیل کر پنجاب حکومت تو بچا لی، لیکن خود کو اس مقام پر لے گئے ہیں جہاں وہ خود چوائسز میں آ گئے ہیں۔ تو شہباز شریف کا پتہ کاٹتے کاٹتے وہ اس شاخ کو کاٹ بیٹھے جس پر وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی خبر لیتے ہیں۔ دوستوں کے پاس بھی کوئی اطلاعات ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست واچ رپورٹرز۔ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے بارے میں کہا تھا، ٹریک ٹو ڈائیلاگ کہ جناب وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بھی کہا تھا لندن میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ لیکن جو صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب گئے ہیں ٹرکش ایئر لائن کے ذریعے بیرون ملک، اور وہاں سے انہوں نے جانا ہے امریکہ، تو درمیان میں پھر برطانیہ تو سکپ ہو گیا کیونکہ وہ ویسے ہی بین ہے، بند ہے۔ تو یہ کیا چیز چل رہی ہے؟ نہیں، پر آپ کو تو نہیں یہ حیرانی ہونی چاہیے، جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے اپنی طرف سے اڑا دیتے ہیں۔ 15-20 دن پہلے تو اسی شو میں کہا گیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، وہ اپنی ہمشیرہ کی تیمارداری کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن دراصل اس کے اندر کوئی سیاسی پیغامات موجود ہیں جو انہوں نے لندن والی قیادت سے ڈسکس کرنے ہیں کسی سٹیج پر۔ تو مطلب ہے کہ ان کو سمجھایا تو یہی جا رہا ہے کہ اگر آپ اسی طرح فوج کی قیادت کے اوپر حملے کرو گے اور جمہوری طور پر منتخب حکومتوں کے خلاف یعنی محاذرائی پیدا کرو گے، کہ اس کا نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا کہ سیدھا مارشل لا لگے گا جو روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے گا اور ان سب کو سیدھا بھی کر دے گا۔ لیکن ہم یہ چاہتے نہیں ہیں، وی ڈو ناٹ وانٹ اٹ، وی وانٹ پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ٹو کنٹینیو
and Imran Khan government to deliver as per his mandate, as per mandate of PTI. لیکن مجھے یہ شبہ نہیں ہے, میں آپ کو پتہ ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو اسلام آباد میں بیٹھ کے کہا تھا کسی جگہ کہ یہ اب مارشل کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں. ان کے تمام جو حل کرنے ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں. کسی جگہ مارا ماری, خون خرابے کا ماحول پیدا ہو, فوج کو بلایا جائے, اور جس کے نتیجے میں فوج جو ہے ملک کو پورے ملک مارشاء اللہ لگانے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں سول حکومت کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں یا سول حکومت توقعات پر پوری نہ اترے, اداروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو. اب جہاں یہ تاثر موجود ہے کہ حکومت ہی طاقتور حلقے چلا رہے ہیں اور حکومت بھی ہر قدم پر یہ تاثر دے رہی ہو کہ اس کے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے, ادارے ان کے ساتھ ہیں, ایک ہی پیج پر ہے, تو وہاں پر مارشاء اللہ کا کوئی جواز نظر نہیں آتا. دوسری بات یہ کہ اگر اپوزیشن کو یہ پتہ ہے کہ مارشاء اللہ لگا تو ان پر زیادہ سخت وقت آئے گا, اور اس بات کا دونوں سیاسی جماعتوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ مارشاء اللہ لگ جائے تو پھر اسے ہٹانا کتنا مشکل ہوتا ہے, جان جوکھم میں ڈالنی پڑتی ہے. تو انہیں اچھی طرح تجربہ ہے, تو وہ کیوں مارشاء اللہ کا ماحول بنائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ مارشاء اللہ کا لگنا ہوتا تو جب نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا اس وقت سارا ماحول نواز شریف کے خلاف چل رہا تھا, ادارے بھی اور بہت ساری چیزیں, ایک پوری فضا نواز شریف کے خلاف تھی. تو اس وقت تو حالات زیادہ سازگار تھے, لیکن الیکشن کرائے گئے اور نئی حکومت کو اقتدار سونپا گیا جس کے بارے میں خود حکومت یہ کہتی ہے کہ اس میں ان کی مرضی شامل ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے وہ, اور ان کی مرضی سے ہی چل رہے ہیں. تو خان صاحب کے خلاف تحریک کا مقصد مارشاء اللہ کی راہ ہموار کرنا کہاں سے ہو گیا؟ اگر حکومت چل نہیں رہی, گورننس بھی فیل ہے, ملک معاشی, سماجی اور سیاسی طور پر تنزلی کا شکار ہے, تو پھر جمہوری طور پر تبدیلی ایک رائٹ بن جاتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی طرح سمجھتی ہے کہ مسائل کا حل یہ نہیں, وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ مارشاء اللہ لگائیں اور معاملہ جو ہے وہ تھوڑا بگڑ جائے. تو یہ معاملہ چونکہ حکومت چلانا پولیٹیکل فورسز کا کام ہے, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز سٹیبل ہو جو کام کریں. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی یعنی سیاسی استحکام اس ملک کے مسائل کا حل ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر مل بیٹھ کر اس کا حل نکالیں, نہ کہ خود ساختہ ترجمانوں کے ذریعے منہ سے آگ نکالتے رہیں. آگے بڑھتے ہو جو فقہ رہنما حافظ حمداللہ گفتگو کر رہے ہیں آن دی فرنٹ میں, دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں حافظ حمداللہ. سنیں نا, جی جو مرغی آپ گھر پر رکھتے ہیں اور وہ مرغی کڑکڑ کرتی ہے تو پھر گھر کیا کرے گی؟ اس مرغی کو ذبح کرے گی. لہذا جب 2.5 سال سے حکومت کڑکڑ کر رہی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا سیاسی جنازہ پڑھانا ہے. اسی لیے تو حافظ صاحب میری ایک بات سن لیجئے, میں ایک پلیٹ فارم پر کڑی ہے. دیکھیں جنازہ پڑھانے میں تو آپ بہت ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ, ویسے بھی شریعت کا آپ کے پاس ایک کارڈ ہے. یہ جنازہ پڑھانے کی بات نہیں ہو رہی, لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے آپ نے جو ایک ماحول کریٹ کرنا تھا, اس کے بعد آپ نے استعفے دینے تھے, پیپلز پارٹی نے اپنی سندھ گورنمنٹ قربان کرنی تھی. سوال یہ ہو رہا ہے ایک سیریس نوٹ پہ کہ وہ ماحول نہیں بن سکا, اس لیے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, آپ نے سنی نہیں ان کی سپیچ, آپ سے مخاطب ہے, آپ سے اور مصدق صاحب سے, کہ طریقہ کار بدلے اپنا. جی کامران صاحب, ہم آپ کی سوال کو بھی سمجھتے ہیں, جی آپ کی سوال کے سطور میں بین السطور مانخیز باتی کو بھی سمجھتے ہیں. پی ڈی ایم کی 10 جماعتیں ہیں یا 11 جماعتیں ہیں, وہ بالکل ایک پیج پر ہیں, ایک پلیٹ فارم پر ہے. 1 جنوری کو لاہور میں اجلاس ہے, تمام چیزیں جیسے پہلے تھی آج بھی ہے. لہٰذا جب آپ تاش کھیلتے ہیں تو پتہ کسی کو نہیں دکھاتے ہیں کہ میدان میں کس پتے کو میں نے پھینکنا ہے. یہ میرا کام ہے, یہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں, نہ کوئی اور بتا سکتے ہیں, یہ میرا آپ کا کام تو ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, زرداری صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ استعفے وغیرہ والی لاجک کے طریقے بالکل. زرداری صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے پی ڈی ایم کی کاز کو, پی ڈی ایم کی پروگرام آپ یہ سمجھتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اہداف اور مقاصد. دیکھیں سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کے بیک آؤٹ کرنے سے پی ڈی ایم کی تحریک ناکام ہو جائے گی یا کمزور پڑ جائے گی؟ آج پیپلز پارٹی نے تو اپنا فیصلہ ظاہر کر دیا ہے, تو دیکھنا یہ کہ آنے والے وقت میں پی ڈی ایم جو ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا. اب پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر دھرنا نہیں بلکہ لانگ مارچ اور جیل بھرو تحریک چلانے کا ایک انٹینشن دی تھی, لیکن آج لانگ مارچ کو بھی انہوں نے نواز شریف کی
وطن واپسی سے مشروط کر دیا ہے. تو وہ معاملہ تو نکل گیا. اب مزاحمتی تحریک کیا ہوگی اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ ان کا مطلب کیا ہے. شاید جیل جانے کو ہی مزاحمتی تحریک سمجھا جا رہا ہے یا ہڑتالوں کو اس طرح کو. تو پیپلز پارٹی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو استعفوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہاں صاحب چونکہ سیاسی طور پر کمزور ہو چکے ہیں, اتحادی بھی بظاہر تل ملا رہے ہیں اور لانے والے بھی ڈگمگا رہے ہیں, تو یہ آئیڈیل سچویشن سمجھی جا رہی ہے. اب اپوزیشن کی یہ رائے ہے, وہ سمجھتے ہیں, خاص کر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ خان صاحب خاصے کمزور ہیں اور ضرورت نہیں کہ استعفے دیے جائیں یا پارلیمنٹ توڑی جائے یا ایک نئے الیکشن پہ جایا جائے, کیونکہ نیا الیکشن بھی رسک ہوتا ہے. ایک گورنمنٹ ان کے پاس سندھ کی ہے, اگر دوبارہ حکومت گرانے کے بعد دوبارہ وہی حکومت واپس لینی ہے سندھ حکومت کی, تو اتنی بڑی ایکسرسائز کا فائدہ کیا. تو معاملہ تھوڑا سا اس میں ہے گڑبڑ. اب یہ وہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. اگلے چند دنوں میں اس پہ سچویشن کھل کے سامنے آ جائے گی. فی الحال تو پوزیشن یہ ہے کہ اس میں پی ڈی ایم کے اوپر ایک کوشچن مارک لگ گیا. اب یہ بات درست ہے کہ جو بھینس دودھ نہ دے سکے اور جو مرغی انڈا نہ دے سکے تو پھر اسے چھری تلے گزرنا ہی پڑتا ہے. اور اپوزیشن کا جو زیادہ تر فوکس ہے وہ اسی بات پر ہے, وہ یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ ان تلوں میں تیل نہیں, یعنی خان صاحب سے حکومت نہیں چل رہی اور حکومت کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے گھر بھیجا جائے گا. اس کے لیے اب کیا فارمولہ اختیار کیا جائے گا وہ ظاہر ہے ابھی اس معاملے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ باقی ہیں. سینٹ الیکشن ہے, اپوزیشن کے استعفے ہیں اور استعفوں میں بھی ایک پارٹی نکل گئی ہے. اب باقی جماعتوں کا دیکھنا کہ کیا مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور باقی کی جو 10 جماعتیں ہیں کیا وہ اپنے فیصلوں پر قائم ہیں, استعفے دیں گے. اور میرا گمان یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا اپنا اسٹیک اتنا بڑا ہے, پیپل پارٹی میجورٹی ہے, اگر وہ استعفے دیتے ہیں تو بھی بہت بڑا فرق پڑے گا. اور استعفوں کا معاملہ صرف یہ ہے کہ استعفے دینے کے بعد کسی نے گھر نہیں بیٹھنا. پیپل پارٹی نے پتہ نہیں کس کو مشروط کر دیا اور میں نے بتایا کہ وجہ کیا ہے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ باقی کی جماعتیں بھی اگر سٹینڈ لیتی ہیں اپنے موقف کے اوپر ریزائن کرنے کے معاملے میں تو بہت زیادہ ان کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس کا ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوگا. لیکن موجودہ صورتحال میں لگ یوں رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات جو ہے وہ مان لی گئی ہے, جس کا بھی اقرار نہیں کیا جا رہا, کہ سینٹ کا الیکشن لڑا جائے. تمام جماعتیں جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے وہ شاید سینٹ کا الیکشن لڑ لیں, اور جو لڑائی ہے سیاسی لڑائی احتجاج کی اور باقی وہ شاید اس کو تھوڑا سا آگے لے جائے, فروری میں نہیں تو مارچ میں. لیکن یہ میرا زمپشن ہے, اس پہ میرا کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہاں پہ لے کے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, آگے بڑھتے ہیں. اور ندیم ملک کے پروگرام میں عثمان ڈار اور اللہ تعالی میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ موضوع سخن کیا ہے. یہ سوشل میڈیا پر اچھا خاصا وائرل ہوا ہے, کلپ دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. واچ دس. چیلنج کرتا ہوں کہ انہوں نے کلیم یہ کیا 2013 کے نومینیشن پیپرز میں کہ انہوں نے ایم بی اے کی ڈگری کی شلر انٹرنیشنل یونیورسٹی لنڈن سے. وہ جو یونیورسٹی ہے وہ بوگس ڈگریوں کے حوالے سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے. انہوں نے 2018 کے جب پیپر جمع کرائے تو اپنے ایم بی اے کی ڈگری ڈکلیئر نہیں کی. میرے 3 سوال ہیں. آپ نے 2018 میں وہ ڈگری ایم بی اے کی ڈکلیئر کیوں نہیں کی, صرف پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری کیوں ڈکلیئر کی؟ نمبر 2, آپ مجھے اپنے ایم بی اے کے سیشن کے 7 کلاس فیلوز یا سٹوڈنٹس کے نام بتا دیں, اور مجھے یہ بتا دیں کہ آپ جب انٹرنیشنل شلر یونیورسٹی میں تھے آپ کون سے سیشن کے اندر تھے, اور 3 پروفیسر صاحبان کا نام بتا دیں جو آپ کو پڑھاتے ہیں. یہ جس یونیورسٹی کو جیلی کہہ رہے ہیں, ایگزٹ ٹائپ یونیورسٹی کہہ رہے ہیں, وہ آج بھی 60 سال سے ایگزسٹ کر رہی ہے. اگر آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گی. اگر آپ میرے بھائی باغنا نہیں ہے, میرے سوال کے جواب دے دینا. میں نے 3 سوال کیے شیر ہے نا, میرے ابھی دے دینا. آپ کو کوئی 7 کلاس فیلو یاد ہوں گے, کوئی 3 پروفیسر یاد ہوں گے. میرے سوال کے جواب دے دیں. اگر مجھے یاد ہے میں نے جو
डिग्री की है, मुझे तो अपने सारी चीजें याद है, आप अभी बता देना, कल तक बात क्यों डालते हैं, कल तक क्यों डालते हैं? फिर इसका एक तरीका होगा, आप HEC वेरीफाइड अपनी जमा करवा दें और दावला तारण अपनी मैं यह स्क्रीन पे डाल दूंगा, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। नहीं, मेरे 3 सवाल थे, आप भागे ना ना, पूरी पीडीएम मेरे 3 सवाल थे, उसका जवाब दे दे। आप अपनी HEC वेरीफाइड डिग्री देंगे MBA की? हाँ, दावला तारण आप भी देंगे? आएंगे जी, मैं दूंगा जी, मैं एक दफा नहीं, मैं 10 दफा दूंगा, मगर मेरे 3 सवाल थे, उस तक कल का वेट क्यों करते हैं? मुझे बताएं कि जी ये 7 लोग हैं जिनके साथ मैं पढ़ता रहा हूं, ये उनके एड्रेसेस हैं, मुझे बताएं कि 3 ये प्रोफेसर साहिबान हैं जिनसे मैं पढ़ा हूं, कल तक इंतजार क्यों करते हैं? अगर डिग्री वाकई की है तो अभी बताएं। फॉरनर से मैं उनकी पिक्चर्स ले आऊंगा, डिग्री लेते हुए तस्वीरें ले आऊंगा, HEC वेरीफाइड कॉपीज आप देंगे? अभी बताएं ना, प्रोग्राम तो कर लेंगे। घबराना आपको, मुझे नहीं घबराना, प्रोग्राम तो कर लेंगे, अभी जवाब घबराना नहीं मेरे पाकिस्तानियों। कल पंजाबी की एक मिसाल है, जीड़ा पन्नो लाल है। खान साहब ने भी चुन चुन कर ऐसे हीरे इकट्ठे किए हैं जो एक से बढ़कर एक है। फिर भी उस पर अगर कोई ये कहे कि मेरी टीम ही खराब है, तो इसमें कसूर टीम का नहीं, टीम सेलेक्ट करने वालों का है, जो अपने असातिज़ा का नाम नहीं बता सकते, क्लास फेलोज को नहीं जानते, जिन्हें यह साबित करना है कि वो तालीम याफ्ता है, वो तस्वीरें ढूंढ रहे हैं जहां पे वो डिग्री लेकर खड़े हो, तो इस पर शक नहीं होगा तो और क्या होगा? उसके बाद तो लोग आसानी से मान जाएंगे कि जनाब उस्मान डार की डिग्रियां भी मशकूक है, दुरुस्त नहीं है। और मसला ये नहीं कि उस्मान डार पढ़े लिखे हैं या नहीं है, पढ़े लिखे होंगे। अब कोई पढ़ा लिखा है लेकिन वो अपनी हरकतों से महसूस नहीं होने देता, तो इसमें उसका क्या, बेचारे का क्या? बहुत से लोग सादा भी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनके एतवार और इक़दार से यानी तरीक़ेकार से नहीं पता चलता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो मसला मेरा बिल्कुल ये नहीं है, मैं इस पर बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं नहीं। मसला तो ये है कि अगर कोई जिस स्कूल में, जिस मदरसे में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उसको अगर अपने असातिज़ा का नाम ही याद नहीं, क्लास फेलो का नाम भी याद नहीं, तो फिर इसी वजह से लोग जो कहते हैं ना कि सियासतदानों की बातों पर एतमाद नहीं, तो आप अगर बैठ के एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो फिर आपकी डिग्रियों पर क्वेश्चन मार्क तो आएगा। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क से कि कराची को कब्रिस्तान बना दिया गया, गलियों में ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर पूरा शहर तबाह कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कराची में तजावजात के खात्मे से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मोहेटा पैलेस के सामने जमीनों पर किसी ने जाली कागज बनाकर कब्जा कर लिया है। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को मुखातिब करते हुए कहा, कमिश्नर साहब, किसी दौर में वहां बच्चे खेलते थे, जाए और वो जमीन वहां गुजार कराएं। शहर की बिल्डिंग अभी तक अपनी जगहों पर है, आपने कौन सी इमारत कराई? बताएं। खोड़ी बागीचा का क्या हाल है? लियारी का क्या हाल है? लियारी और गार्डन से प्लेग्राउंड और पार्क खत्म हो चुके हैं। बाग इब्ने कासिम की क्या पोजीशन है? वहां एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसका क्या हुआ? वो प्लॉट किसका है? 4000 गज के प्लॉट पर बनी हुई बिल्डिंग का मालिक कौन है? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने बताया कि वो एम्प्टी प्लॉट है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि जाएं और अपनी जमीन जाकर खाली कराएं, कल रिपोर्ट दें, कब्जा खत्म कराएं। आपको इनसे ही लड़ना है, छोटे मोटे पतारे वालों को छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने किडनी हिल की जमीन वागुजार कराने के मामले पर कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, अगर कल तक किडनी हिल जमीन क्लियर ना हुई तो जेल भेज देंगे, तजावजात का खात्मा करके रिपोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट ने किडनी हिल पार्क को फौरी क्लियर कराने का हुक्म देते हुए कहा कि पार्क को असल शक्ल में बहाल किया जाए और 31 जून 2021 तक इसे शहरियों के लिए खोल दिया जाए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने डीजी एसबीसीए पर भरमी का इजहार करते हुए कहा कि सबको नजर आता है कि आप लोगों ने कराची के साथ क्या किया। अफसरान की तो मौज लगी हुई है, मौज ही मौज है। क्या आप लोगों को कराची में गैर मामूली जल्जले का इंतजार है? खुदा ना खास्ता एक जल्जला आया तो आधा शहर खत्म हो जाएगा, 1 करोड़ 40 लाख लोग मर जाएंगे। इस शहर को कब्रिस्तान बना दिया गया है, गलियों में ऊंची ऊंची इमारतें बन गई है, शहर तबाह है। फातिहा पढ़ना शुरू कर दे शहर पर। कोई अमेरिका, कोई लंदन और कनाडा में बैठा है, जो कुछ मर्दमशुमारी में शहर के साथ किया सब ने देखा है। हुकूमत की मंजूरी से शहर में गैर कानूनी तामीरात हुई, लोगों से पैसे लेकर बिल्डिंगें बनवा देंगी, सबको मार देंगे ये लोग। आप लोग भी अभी से फातिहा पढ़ दे करोड़ों लोगों पर। ये शहर तो अब प्राइवेट लोगों का हो गया है, सबने अपनी अपनी मर्जी के इलाके बना रखे हैं। आप लोगों ने गैर कानूनी तौर पर जमीनें बेच दी।
غریبوں نے ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی. ڈی جی ایس بی سی نے کہا کہ ہم تجاوزات کے خاتمے کے لیے حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں. چیف جسٹس نے کہا آپ کیا کریں گے؟ بلڈوزر لے کر نکل جائے, جتنے غریب لوگ ہیں سب رل جائیں گے. سندھ بلڈنگ کے ایک ایک آدمی کے ساتھ پورا مافیا چلتا ہے. ڈی جی نے کہا مجھے حکومت کی سپورٹ ہے, کام کروں گا. چیف جسٹس نے کہا آپ نے اتنی کمزور سپورٹ کا ذکر کیا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. حکومت ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا. کراچی میں کراچی میں گینگز اور مافیا کام کر رہے ہیں. پورا شہر تجاوزات سے بھرا ہے, غیر قانونی عمارتوں کی بھرمار ہے, سرکاری زمینیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں, سارے کے سارے فارمز بنے ہوئے ہیں. دوران سماعت گرین لائن بس سروس پر بھی بات ہوئی تو عدالت نے کہا کہ آپ کے اس کام سے شہر میں کتنی پریشانی ہے. روزانہ 50 لاکھ لوگ پریشان ہوتے ہیں, شہر کو مشکل میں ڈال دیا گیا ہے. مزار قائد کے پاس کچھ مت بنائیے گا. فلائی اوور وغیرہ کیا بنا رہے ہیں, نمائش پر کیا بنا رہے ہیں. سربراہ کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی یعنی KIDC نے بتایا کہ 3 لائن کا جنکشن بن رہا ہے. گرین لائن بسوں کا آرڈر دیا جا چکا ہے, مئی میں بسیں آ جائیں گی. سرجانی سے یومیہ 3 لاکھ لوگ سفر کریں گے. چیف جسٹس نے کہا ایک دفعہ نارتھ ناظم آباد گئے, تباہی مچی ہوئی تھی, اتنی مشکل سے گئے, سب تباہ ہو گیا. آپ نے پورا بندر روڈ بھی خراب کر دیا. شہر کے بیچ میں بنانے کا کوئی جواز نہیں تھا, انڈر گراؤنڈ بناتے, اربوں روپے لگا دیے. سچ بات یہ ہے کہ شہر کو تباہ کر دیا گیا. اگر کچھ کرنا تھا تو رنگ روڈز بناتے. اس شہر کو ماس ٹرانزٹ کی ضرورت تھی. شارع فیصل پر راشد منہاس والا فلائی اوور پورا ٹریفک روک لیتا ہے. یہ انجینئرنگ ہے آپ کی. آپ کو پانی دینا ہے, گٹر ٹھیک کرنا ہے تو پیسہ باہر سے آئے گا. تھر میں RO پلانٹس کا کیا ہوا, سب خراب ہے. 15 ارب روپے جھونک دیے گئے. چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے کہا مسٹر CM ہم نے مئی 2019 میں حکم دیا تھا, کیا ہوا اس کا؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جواب دیا عدالتی حکم پر عمل درآمد کر رہے ہیں, معذرت چاہتا ہوں اگر درست رپورٹ پیش نہیں کر سکے. چیف جسٹس نے کہا ہمیں آپ کی معذرت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ دیں. سارا حکم نامہ بھی پڑھ کر سنایا گیا, بتائیں کچھ عمل ہوا یا نہیں. مراد علی شاہ نے کہا کہ معذرت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا کہ کچھ نہیں ہوا. چیف جسٹس نے کہا کہ زمینی حقائق سے کہ کچھ نہیں ہوا ہے, ہمیں کوئی ایک چیز بتا دیں کراچی کی بہتری اور اصلی شکل میں بحالی کے لیے کیا قدم اٹھایا گیا. مراد علی شاہ نے جواب دیا کہ شہید ملت سے طارق روڈ تک نئی سیوریج لائنیں بچھائی, یونیورسٹی روڈ تعمیر کی. چیف جسٹس نے کہا کہ کراچی کے شہری تو گاؤں میں رہتے ہیں, سارا شہر گاؤں میں تبدیل ہو گیا, نہ سڑکیں, نہ پانی, نہ پارک, نہ میدان, کچھ بھی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے درخواست کی کہ کچھ مہلت مل جائے تو عمل درآمد رپورٹ پیش کریں گے. عدالت نے حکم پر عمل درآمد کر کے 1 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. اس کے علاوہ کراچی سرکل ریلوے کی بحالی کا بھی حکم دیتے ہوئے سیکٹری ریلوے سے کہا سندھ حکومت سے بات کرے اور سرکلر ریلوے کو 100% چلائیں. عدالت نے ریلوے کی زمینوں پر قائم قبضے ختم کرانے اور تمام زمینیں واگزار کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ریلوے خود آپریشن کرے, تمام اراضی واگزار کرائے. ڈی جی رینجر اور IG سندھ آپریشن میں مدد کریں اور ان کو سیکورٹی دے. اور چیف جسٹس پاکستان نے اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ الیکشن کروانے کے حوالے سے صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر دیا. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 4 جنوری کو کیس کی سماعت کرے گا. جسٹس مشیر عالم, جسٹس عمر اتیاب بندیال, جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس یحییٰ خان افریدی بینچ میں شامل ہیں. حکومت نے سپریم کورٹ میں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کا ایک ریفرنس دائر کیا ہے. وزیر اعظم کی تجویز پر سینٹ کی الیکشن اوپن بیلٹ یا شو آف ہینڈ کے ذریعے کرانے کی عوامی اہمیت کے معاملے پر صدر نے سپریم کورٹ سے رائے مانگی ہے. ریفرنس میں آئین میں ترمیم کیے بغیر الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 122(6) میں ترمیم کرنے پر سپریم کورٹ سے رائے مانگی گئی ہے. ریفرنس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سینٹ انتخابات آئین کے تحت نہیں کرائے جاتے. سینٹ کا انتخاب الیکشن ایکٹ کے تحت کرایا جاتا ہے. سینٹ میں خفیہ رائے شماری سے اراکین کی خرید و فروخت ہوتی ہے, کالا دھن استعمال ہوتا ہے. خفیہ ووٹنگ کی وجہ سے سینٹ الیکشن کے بعد شفافیت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں. تو سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے تحت ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے سینٹ الیکشن میں شفافیت آئے گی. ہاں, اس اہم آئینی نقطے پر سپریم کورٹ اپنی رائے دے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا اور گردنواں کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.